اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 5، خلاصہ منقول تفسیرات قرآن۔ ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، پہلے رکوع میں ایمان والوں کی بات کی گئی، متقین کی بات کی گئی، اور اسی کے آخر میں کافروں کی بات کی گئی، پھر منافقوں کی بات کی گئی، پھر تمام انسانوں کے ساتھ مخاطبت کر کے تمام انسانوں کے ساتھ گفتگو کی گئی، اور پھر اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی بات کی گئی۔ اور اب مدینہ شریف کے معاشرے کے اندر یہودی لوگ زیادہ رہتے تھے اور عیسائی بھی، اہل کتاب بھی، تو ان لوگوں سے مخاطب کر کے گفتگو کی گئی۔ آغاز یہودیوں کے حوالے سے کیا۔ یہودی اپنے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سمجھتے اور اپنے آپ کو یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام یہ نام ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کون ہے؟ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے اسے اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ لقب ان کو کیوں ملا؟ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عبرانی زبان میں اسرائیل کہتے ہیں اللہ کے بندے کو۔ گویا اسرائیل کا ترجمہ عربی زبان میں کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا عبداللہ۔ تو گویا حضرت یعقوب علیہ السلام کو عبداللہ کا لقب جو ہے یہ ملا۔ کس وجہ سے؟ دراصل حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے وہ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اور خلق خدا ٹوٹ کر ان کی طرف آتی تھی، تو آپ کی عبادت میں بعض اوقات مخل ہوتے تھے، لوگ تنگ کرتے، زیادہ آتے لوگ تو بے وقت آتے، تو آپ نے اپنے دروازے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو، جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، آپ کی ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے دروازے پر رہنا ہے اور خیال رکھنا ہے کہ کسی کو آنے نہیں دینا، تاکہ میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کر سکوں، اللہ کی طرف متوجہ رہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑی تندہی سے لوگوں کو روکتے تھے، اور بڑی لوگوں کو سمجھاتے تھے، اور بڑی محبت سے، شفقت سے، پیار سے، اور بعض اوقات اگر کوئی شخص ذرا زیادہ کوئی ایسے ضد کا اظہار کرتا تو آپ سختی سے بھی اس کو روک دیتے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف نہیں جانے دیتے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے خوبصورت بھی تھے، بڑے حسین بھی تھے، بڑے علم والے بھی تھے، اور بڑی شان والے بھی تھے، بحث مباحثہ کر کے بھی سامنے والے کو قائل کر دیتے تھے۔ ایک بار ایک فرشتہ یا حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ انسان کی صورت میں آئے اور کہا کہ بھی میں نے حضرت صاحب سے ابھی ملنا ہے، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام سے میں نے ابھی ملنا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پورا روکا اور پوری کوشش کی، اور ان کو سمجھایا کہ نہیں ملنا چاہیے، ان کی ذاتی وقت میں آپ کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہیں، اور آپ ان کو اس طرح تنگ نہ کرو، ان کا ذہنی سکون ان کو دو تاکہ وہ اللہ کی یاد میں پرسکون رہیں، اور اسی میں تمہارا اور ہمارا سب کا بھلا ہے۔ تو آپ نے اس طریقے سے جب قائل کیا تو وہ فرشتہ خوش ہو گیا، اور جبریل علیہ السلام تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ فوری طور پر حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا آپ کے بیٹے نے آپ کی بہت اچھی خدمت کی ہے، لہٰذا آج کے بعد اس کا لقب میں اسرائیل رکھ رہا ہوں۔ تو یہ اسرائیل کا لقب فرشتے نے یا حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا رکھا، ان کی فرما برداری کی وجہ سے، اللہ کی عبادت کی خاطر، ایک اللہ کے بندے کی پہرےداری کی برکت سے، اور ان کی چوکیداری کی برکت سے، ان کی نوکری کی برکت سے آپ کو یہ لقب ملا عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو پتہ چلا فرشتوں کے نزدیک بھی اللہ کی بندگی اسی کو ملتی ہے جو اولیاء اللہ کی چاکری اور نوکری کرتا ہے، جو انبیاء کی نوکری اور چاکری کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مدینہ کے رہنے والے جو یہودی تھے یا جو دنیا بھر کے یہودی ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہیں، تو کہا کہ ان کو انہی کے اعزاز میں
اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہہ کر ان کو انہی کے اعزاز میں مخاطب کر کے ان کی طرف بات کی گئی اور ان سے خطاب کیا گیا کہ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے جو نعمتیں تمہارے اوپر کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو، ان نعمتوں کا ذکر کرو۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کا ذکر کیا جائے، تو یہ بھی ایک طریقہ شکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان غیر اقوام سے، ان قوموں سے خطاب کر کے بات مسلمانوں کو سمجھائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمت کا ذکر کیا جائے کہ مجھ پر اللہ نے یہ کرم کیا، مجھ پر اللہ نے یہ احسان کیا، مجھ پر اللہ نے یہ انعام کیا۔ عورت ہو یا مرد، اس پر اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا ہے اس کرم کا ذکر کرے، اس کرم کا احسان کا اظہار کرے کہ میرے رب نے مجھ پر یہ احسان کیا، میرے رب نے مجھ پر یہ کرم کیا، میرے رب نے مجھ پر یہ احسان کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اپنے اوپر ذکر کرنا تکبر کی نیت سے نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے ہو، تو یہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا کہ اے بنی اسرائیل، یعنی اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو۔ تو اس سے ایک تھوڑی سی یہیں پر میں رک کر مسلمان امت مسلمہ جو بنی محمد کہلاتے ہیں، یعنی انہیں بنی محمد بھی کہا جا سکتا ہے، کہ اگر بنی اسرائیل سے مراد وہ قومیں ہیں جو پچھلی قومیں جن میں تورات، زبور اور انجیل اتری ہے، اگر وہ بنی اسرائیل میں شامل ہیں تو ہم تو وہ ہیں جو بنی محمد ہیں۔ تو بنی اسرائیل جو پچھلے انبیاء ہیں ان کے ماننے والے لوگ جو ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کی نعمت کا ذکر کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے اوپر کون کون سی نعمت ہے رب تعالیٰ کی، ہم اس نعمت کا ذکر کریں۔ ایک ہے اپنی ذات سے تعلق، جس نعمت کا ہو وہ بھی ذکر کرو تو وہ بھی اللہ کا شکر بن جاتا ہے، اور ایک ہے اپنے عقیدے اور اپنے مذہب اور اپنے اسلام کے متعلق۔ تو ہمارے عقیدے اور اسلام کی یہ جو جتنی نعمتیں ہیں، قرآن، حدیث، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، عیدین، جو کچھ بھی دین اسلام کا فرض، واجب، سنت، نفل، حلال، حرام کی تمیز، یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے یہ سب نعمتیں ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے جو اس نے ہمیں شریعت عطا کی۔ الحمدللہ ہم مسلمان صاف ستھرا کھاتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، حلال پہنتے ہیں، حلال پیتے ہیں، کتنا کرم ہے۔ اس زمین کے اوپر رہنے والے ایسے انسان بھی ہیں جو گندی چیزیں کھاتے ہیں، اور وہ انسان ہونے کے باوجود جانوروں کی طرح زندگی ہے ان کی، مگر ہمیں بھی اللہ نے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے نہایت ستھری زندگی، نہایت ستھرا مذہب، نہایت ستھرا دین عطا کیا۔ ہم پاک صاف چیزیں کھاتے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، یہ اللہ کا شکر ادا ہو جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہو کہ یہ ساری نعمتیں کس نعمت کے صدقے ملی ہیں؟ وہ ایک ہی نعمت ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کے دوسرے مقام پر بھی کیا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کے درمیان اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، رسول مطلق کو بھیجا ہے، ایسا رسول جو سارے رسولوں کی جان ہے، سارے رسولوں کی شان ہے، اس رسول محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جس طرح ہر نعمت کا ذکر کرنے سے اللہ کی عبادت ہو جائے گی اور وہ شکر بن جائے گی، اسی طرح اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر، ان کی میلاد مصطفیٰ پر، ان کی آمد کا ہم شکریہ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ان کو ہمارے درمیان پیدا کیا، اس زمین پر پیدا کیا، ہمارا نبی بنایا، ہمیں ان کا غلام بنایا، ہمیں ان کا امتی بنایا۔ تو ان کے میلاد کا شکریہ ادا کریں گے، ان کے وجود کا شکریہ، ان کی نبوت کا شکریہ ادا کریں گے، ذکر ادا کریں گے، تو یہ اللہ کا شکر بنے گا اور اللہ کی عبادت بن جائے گا۔ نہ محبت والے، پیار والے، اگر بات کو یعنی سمجھنے میں کوئی دشواری ہو رہی ہے تو میں ایک بات کروں۔ آپ خواتین و حضرات بیٹھیں، آپ اپنی ولادت کے موقع پر جب دن آتا ہے، جو بھی آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے، آپ کو یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے پیدا کیا مجھے انسانوں میں، کیا یہ اللہ کی عبادت بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ آپ اللہ کا شکر ادا کرو، وہ شکر ادا ہوگا تو عبادت بنے گی کہ نہیں بنے گی اللہ کی؟ آپ یہ کہو کہ یا اللہ فلاں تاریخ کو میں پیدا ہوئی، میں پیدا ہوا، جو بھی عورت ہے یا مرد ہے،
تو اپنی ولادت پر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، تو نے مجھے اپنا بندہ بنایا، مجھے انسان بنایا، تیرا شکر ہے یا اللہ تو نے جانور نہیں بنایا، مٹی سے ہی تو نے جانور بنائے نا، تو یا اللہ کیا پتا تو میری مٹی سے اٹھا کر کوئی کتا خنزیر کوئی اور چیز بنا دیتا، لیکن تو نے مجھے انسان بنایا، پھر انسان بنا کر کافروں میں نہیں چھوڑا، انسان بنا کر اپنے رسول اپنے پیارے نبی کا امتی بنایا، تیرے حضور سر سجدے میں جھکنے والا میرا سر بنایا، اے اللہ مجھے تو نے شرک سے بچایا، تو نے مجھے کفر سے بچایا، بدعت سے بچایا، تیرا شکر ہے یا اللہ تو نے مجھے مشرک نہیں رکھا، تو نے مجھے ایمان والا کیا، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو ہی میرا پروردگار ہے اور تو نے مجھے محمد مصطفیٰ کا غلام بنایا۔ بھائی اپنی ولادت پر اگر آپ یہ الفاظ کہو گے تو یہ اللہ کی عبادت بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ تو اگر آپ اپنی ولادت پر نعمت کا اظہار کرو اور نعمت کا ذکر کرو اور وہ شکر اللہ کا بن جائے گا، تو محمد مصطفیٰ کی ولادت کے موقع پر اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے تو وہ کیوں نہیں اللہ کی عبادت بن جائے گی؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو جب میلاد مناتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارے عہد پورا کروں گا، اور یہ بھی فرمایا کہ میرا ہی ڈر رکھو، میرے علاوہ کسی اور سے مت ڈرو، ساری کائنات میرے قبضے میں ہے، خبردار تم میرے اگر ہو کر رہو گے پھر کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، میرے ہو جاؤ، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مبارک ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہودیوں ایمان کیوں نہیں لاتے اس چیز پر کہ جو تمہاری تصدیق کر رہا ہے؟ قرآن مصدق ہے، قرآن تصدیق کر رہا ہے، کس کی؟ تورات کی، تورات والے پیغمبر کی قرآن تصدیق کرتا ہے، انجیل کی، انجیل والے پیغمبر کی قرآن تصدیق کرتا ہے، زبور کی، زبور والے پیغمبر کی قرآن تصدیق کرتا ہے، صحف ابراہیم کی، ابراہیم کی قرآن تصدیق کرتا ہے، تمام انبیاء کی اور ان پر اترنے والے کی۔ جب قرآن سب کی تصدیق کر رہا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، مدینے اور مکے میں رہنے والے کافروں اور عیسائیوں کیوں کافر ہوتے ہو اس کا سب سے پہلے انکار کر کے؟ تمہیں پتہ ہے تم دعائیں کرتے تھے، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اے اللہ اس نبی آخر زمان کا واسطہ ہمیں فتح عطا فرما، اس نبی کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے، آج وہ نبی آ گیا تم نے اس کو پہچاننا ہی چھوڑ دیا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو۔ کیا مطلب تھوڑے دام نہ لو، زیادہ دام لو؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ تم ساری دنیا کے خزانے بھی لے لو اور میری کسی آیت کا بدلہ ہو تو وہ تھوڑا ہی دام ہوگا نا، میری آیتوں کے بدلے وہ ساری دنیا کے خزانے ہوں گے تو وہ تھوڑا ہی دام ہوگا نا، میری آیتوں کے بدلے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ میری آیتوں کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ لیکن تم کیا کرتے تھے؟ یہ تھوڑے دام لینے کا مطلب کیا ہوا؟ انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، آخر زمان نبی ہوں گے، یہ ان کی علامت ہوگی، لکھا ہوا پاتے تھے، مگر جب عام یہودی عام ان پڑھ لوگ جب ان کو اسلام کی بات پتہ چلتی اور حضور علیہ السلام کے صحابہ بتاتے کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، جاؤ کلمہ پڑھو اسلام لے آؤ، تو وہ اپنے عالموں کے پاس جاتے، اب ان کو مہینے کا یا سال کا اپنی فصلوں میں سے اپنی آمدن میں سے وہ ہدیے اور شکرانے پیش کرتے تھے ان عالموں کو۔ جب ان یہودیوں اور عالموں کو یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول آ گئے ہیں، ان کو پتہ چل گیا، مگر یہ جو ان پڑھ آدمی آیا ہے یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ہماری کتاب میں بھی ان کا ذکر لکھا ہوا ہے؟ اب اگر ہم نے اس کو بتا دیا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لکھا ہوا ہے، مگر ہمارے تو مہینے کا جو ہدیہ اور چندہ نذرانہ آ رہا تھا وہ تو ختم ہو جائے گا، وہ بند ہو جائے گا ہمارا۔ تو اس پر انہوں نے اس تھوڑی سی اس ایک بندے کی سالانہ آمدن جو ہے کتنی ہوگی؟ ایک شخص کے کھجوروں کے باغ کی اگر سالانہ آمدنی اس یہودی کے پاس پہنچتی تھی، عالم کے پاس پہنچتی تھی، اس آمدنی کو بچانے کے چکر میں، اپنی روٹی اور پیٹ کے چکر میں اس نے اگر اس طرح کی حرکت کی تو کتنا کر لیا؟ کیا ہو گیا؟ کیا وہ ساری دنیا کی دولت کے برابر ہے؟ تو وہ تھوڑا سا ہی ہے نا، لیکن وہ تھوڑا دام لے کر اس نے حضور کا ذکر چھپا دیا کہ نہیں ہماری کتاب نے تو نہیں لکھا ہوا، ہماری کتاب میں تو حضور کی آمدنی لکھی ہوئی۔ ایسے بدتمیزوں، دریدہ دہن ابن سوریہ نام تھا اس شخص کا، اس شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صفت اور آپ کی شان مبارک تورات سے چھپا لی اور لوگوں کو کہا نہیں لکھا ہوا۔ اسی دوران حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی اولاد پاک اور ان کے خاندان کے ایک سید زادے عالم دین یہودیوں کے اندر تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن سلام۔ وہ آ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا
اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لے آیا، مجھے معلوم ہے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، میں نے اپنی کتابوں میں جو ہے نا یہ پڑھا ہوا ہے کہ آپ آئیں گے اور آپ آخر الزمان نبی ہیں، تورات میں انجیل میں آپ کا ذکر موجود ہے، میں نے پڑھا ہے۔ یا رسول اللہ اس طرح ہے کہ میری قوم کے لوگوں کو ذرا بلائیں، ابن سوریہ کو بلائیں، ان سے پہلے میرے بارے میں پوچھیں عبداللہ بن سلام کیسا ہے، پھر حضور ان سے میرے بارے میں پوچھنے کے بعد پھر آپ بتائیں کہ آپ کی کتابوں میں ذکر کیسا لکھا ہوا ہے میرا۔ اگر حضور انکار کریں گے تو میں پردے کے پیچھے سے نکل کے باہر آ جاؤں گا اور میں ان کو بتاؤں گا کہ ہاں ہماری کتابوں میں فلاں فلاں جگہ پر حضور کی شان لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح حضور نے بلایا، قوم کے سارے لوگ آ گئے، بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ عبداللہ بن سلام کیسے ہیں؟ کہا جی عبداللہ بن سلام تو بہت اچھے ہیں، ہمارے سے تو ہماری قوم میں ان سے بڑا عالم ہی کوئی نہیں ہے، وہ زبردست ہیں، تورات ان کو زبانی یاد ہے، وہ تو بہت ہی عظیم الشان عالم ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری کتابوں میں میری ثنا، میری صفت، میری شان، میری نعت، میرا مقام، میرا ذکر ہے؟ کہنے لگے جی ہمارے یہ عالم بیٹھے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں۔ ابن سوریہ سے پوچھا بتاؤ، تو ابن سوریہ نے کہا کہ ہمارے تو کتابوں میں ایسا نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ ہے کہ عبداللہ بن سلام بہت بڑے عالم ہیں۔ اتنے میں حضرت عبداللہ ابن سلام پردے کے پیچھے سے باہر نکل آئے اور آپ نے اس وقت فرمایا کہ تورات کے فلاں باب میں فلاں آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت موجود ہے، اور آپ نے فرمایا سن لو ساری قوم والوں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جان رہا ہوں، سچ مان رہا ہوں، اور میں کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو رہا ہوں۔ انہوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور حضرت عبداللہ بن سلام نے گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ گواہی دی، یہ کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ تب یہودی جو لوگ تھے وہ انکار کر گئے اور اپنی دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر انہوں نے اٹھ کر منہ موڑ لیا اور اٹھ کر چل پڑے اور کہنے لگے عبداللہ بن سلام ہمارا تو عالم ہے ہی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے حوالے سے یہ آیات اتری اور ان کو یہ بتایا گیا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، مجھے سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ۔ تم حق کو جان بوجھ کر چھپا رہے ہو، یا حق سے مراد شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ ہے۔ پتہ چلا اگر کسی کو نعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ پتہ ہو اور وہ جان بوجھ کر نہ بیان کرے تو وہ شخص جو ہے گویا اس کے اندر یہ یہودیوں والی صفت پائی جاتی ہے، اور گویا کہ وہ شخص بڑا بے ادب ہے اور گستاخ ہے۔ آج کئی لوگ ایسے ہیں، شان مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ کا بیان آتا ہے تو ایسے گزرتے گزرتے گزر جاتے ہیں، باقی ہر بات بیان کریں گے۔ نماز کی فضیلتوں سے پوچھو تو صبح سے شام تک نماز پہ تقریر کریں گے، ان سے اگر کوئی کسی روزے پر، کسی عمل پہ بات کروا لو تو صبح سے شام تک باتیں کرتے پھریں گے۔ لیکن ان سے کہو ذرا مصطفیٰ کریم، نبی کریم، آمنہ کے لال، حلیمہ کے چاند، ماہ عرب، در یتیم، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان وما یکون، نور الفدت والعیون، یتیموں کے آقا، بے سہاروں کے سہارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی ذرا نعت اور صفت اور شان تو سناؤ۔ تو وہ کہیں گے مضمون ذہن میں حاضر نہیں ہے، ہمیں یاد نہیں ہے، ابھی اس پر کوئی روایتیں یاد نہیں ہیں، یہ کیا تماشا ہے؟ تمہیں ہر چیز پر مضمون پہ عبارتیں یاد ہیں، عمل پہ یاد ہیں، لیکن جس کے صدقے عمل قبول ہونے اس ہستی کے مطابق کوئی مضمون نہیں یاد کیا آپ نے۔ تو یہ بات ہے، اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بچاؤ اور دور رکھو جو بے ادب ہوں اور بے ادبی کی بات کرتے ہوں۔ اپنے آپ کو با ادب لوگوں کے پاس اٹھاؤ، با ادب لوگوں کے پاس بٹھاؤ، اپنے آپ کو با ادب لوگوں کی خدمت میں لے جاؤ اور با ادب لوگوں کے با ادب عقیدے والوں کے پاس اپنی دوستیاں اور سلام دعا رکھو۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اللہ کی بارگاہ میں اپنے مالوں میں سے حصہ پیش کرو، واجب صدقات ہوں یا مستحب صدقات ہوں پیش کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ورکعوا مع الراکعین، جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ حالانکہ نماز کے اندر رکوع آ گیا نا، اقیم الصلاۃ میں آ گئی نا بات، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، بات تو آ گئی، لیکن اس میں کیا اشارہ ہے اور کیا خاص بات ہے ذرا آپ سن لیجئے گا کہ فرمایا کہ اس آیت میں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان بھی ہے اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نمازوں کو ان کے حقوق کی رعایت اور ارکان کی حفاظت کے ساتھ ادا کرو، اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کی ترغیب بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ حدیث شریف میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کے حوالے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں
کہ یہ جو آیت کریمہ ہے جو اگلی آیت ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب اور تمہیں عقل نہیں ہے. اس کے شان نزول میں علماء یہود سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کی نسبت دریافت کیا تو انہوں نے کہا تم اس دین پر قائم رہو، تم اس دین پر قائم رہو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حق ہے اور کلام سچا ہے. علماء یہود سے ان کے مسلمان یہودیوں سے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کی طرف کی بات پوچھی تو یہودی رشتہ دار علماء نے مسلمانوں کو کہا کہ تم اسی دین پر قائم رہو، محمد مصطفیٰ کے دین پر، یہ دین حق ہے، یہ کلام سچا ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور کے اتباع کرنے کی ہدایت کی تھی. پھر جب حضور مبعوث ہو گئے تو یہ ہدایت کرنے والے لوگ حسد کے مارے خود کافر ہو گئے. تو اس پر ان کو توبیخ کی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ تم خود قرآن تم خود انجیل پڑھتے ہو، خود تورات پڑھتے ہو، آسمانی کتابیں پڑھتے ہو، اور اس کے باوجود لوگوں کو تم کہتے تھے کہ جب حضور آئیں گے تو تم ان کی خدمت کرنا، اور جب حضور آ گئے لوگ تو خدمت میں لگ گئے اور تم خود دور ہو گئے ہو. تو یہ ان لوگوں کو سمجھایا گیا. اسی طرح ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں جب بھی تمہیں کوئی پریشانی ہو صبر کا اظہار کیا کرو اور نماز کے ذریعے اپنی مدد مانگا کرو. تو گویا نماز آسمانی مدد کی کنجی ہے. جو وقت پانچ وقت جو نماز پڑھتا رہتا ہے گویا اس کی پانچوں وقت آسمان کی مدد سے، آسمانی مدد سے اس کا تعلق جڑا رہتا ہے. بے سہارا ہو جاؤ گے، دل کمزور ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک، بیماریاں، پریشانیاں تمہیں لائق ہو جائیں گی. کیوں؟ جب تم نے آسمانی مدد کو چھوڑ دیا. آسمانی مدد سے تعلق رکھو گے، 5 ٹائم کی نماز پڑھو گے، تمہارا بدن مضبوط رہے گا، تمہارا جسم مضبوط رہے گا، تمہاری روح مضبوط رہے گی، اور تمہیں اللہ پاک کی آسمانی مدد کی برکت سے تمہارا ایمان کامل رہے گا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن نماز پڑھنا بڑا وزنی ہے، بڑا بھاری ہے ان لوگوں پر کہ جن کے دل ڈرتے نہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں، ہر وقت ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں. عورتیں اور مردوں وہ چاہتے بس دنیا کی باتیں ہوتی رہیں، دنیا کی گپے شپیں ہوتی رہیں، اسی میں ان کا دل لگتا ہے، پھر وہ نماز میں دل نہیں لگتا. نماز میں دل اس کا لگے گا الا علی الخاشعین، جو دل سے میری طرف جھکتا ہو، خشوع ہو، اس میں ڈر ہو، خوف ہو کہ مجھ سے کوئی بڑا ہے، مجھ سے کوئی پوچھ سکتا ہے، میرے ہر عمل پر کوئی نگرانی کر رہا ہے، میرے ہر قول کا مجھ سے پوچھا جا سکتا ہے. جب اپنے اندر یہ ڈر پیدا کرو گے تو نماز کی طرف دل جھک جائے گا، ورنہ نماز ایک اٹھنے بیٹھنے اور رسم کے سوا کچھ نہیں ہوگی. تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر. دل ہے نمازی تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی تو میں بھی نمازی. دل ہے مسلمان تیرا نہ میرا. دل حاضر نہیں ہے ہماری نمازوں کے اندر. ہم نماز پڑھتے ہیں ایک رسم کے طور پر، تو اس لیے نماز بوجھ لگتی ہے. نماز رسم کے طور پہ نہیں پڑھو، نماز ادائے مصطفیٰ کے طور پہ پڑھو. شکر ہے خدا کا میں وضو کر رہا ہوں، میں ہاتھ دھو رہی ہوں. یہ عورتوں اور مردوں اس طرح سمجھو کہ یہ حضور کی سنت ہے. میں نماز پڑھ رہی ہوں، میں رسول پاک کی سنت ادا کر، اس گھڑی میں حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، میں حضور کی ادا کو ادا کر رہی ہوں. اے عورت اور اے مرد، جب تو یہ تصور کرے کہ میں جو نماز پڑھ رہی ہوں یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے، تو بھلا ذرا تصور تو کرو. جو ان کی ادا کے مطابق، اگر ایک بندی کی ادا کے مطابق، حضرت ہاجرہ کی ادا کے مطابق صفا مروہ کے پھیرے لگا دیے جائیں تو حج قبول ہو جاتا ہے. تو جب تو محمد مصطفیٰ کی ادا کے مطابق 5 ٹائم رب کی بارگاہ میں جھکنے والا یا جھکنے والی ہو جائے گی تو پھر تیری زندگی کے سارے معاملات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں نازل ہو جائیں گی، برکت ہی برکت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو نماز پڑھنے کی، بندگی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خشوع و خضوع عطا فرمائے. تو خاشعین کون لوگ ہوتے ہیں؟ خاشعات کون عورتیں ہوتی ہیں؟ اللہ نے اس کی تشریح قرآن مجید کے اندر کی، فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو، جن کا یہ یقین ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے ایک دن ملنا ہے، وانہم الیہ راجعون، وہ اسی کی طرف ایک دن پلٹ کر جائیں گے. سورہ البقرہ رکوع نمبر 6 تلاوت.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. سورہ البقرہ رکوع نمبر 6 ترجمہ کنز الایمان. اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے اور نہ ان کی مدد ہو. اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے, تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے, اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام. اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا. اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا اور پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے, پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی کہ کہیں تم احسان مانو. اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق و باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آؤ, اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ, تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو, یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی, بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان. اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں, تو تمہیں کڑک نے آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے. پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا کہ کہیں تم احسان مانو, اور ہم نے ابر کو تمہارا صاحبان کیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا, کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں. اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا, ہاں اپنی ہی جانوں کو بگاڑ کرتے تھے. اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ, پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ اور دروازہ میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں, ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں. تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا, تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بدلہ ان کی بے حکمی کا. سورہ
البقرہ رکوع نمبر 6 خلاصہ منقول تفسیرات قرآن۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، سورہ البقرہ کا یہ رکوع نمبر 6 ہے جس کی تفسیر کی طرف ہم متوجہ ہیں۔ اس کے اندر بہت سارے عظیم الشان واقعات بیان کیے گئے اور خطاب کا انداز مخاطبت وہی ہے جو پچھلے رکوع میں تھا، یا بنی اسرائیل، اے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، تمہارے زمانے میں نے تمہیں فضیلت بخشی سارے جہانوں پر۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنی بڑی عزت، اس کا مطلب ہے کہ فضیلت کو، اعزاز کو جو اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہو اس کو یاد کرنا، اس کا تذکرہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا بھی ہے، اللہ چاہتا بھی ہے، اور یہ ذکر نعمت ہوتی ہے، اور ذکر نعمت اور تحدیث نعمت کا بیان کرنا یہ شکر الہی میں آ جاتا ہے، اللہ کی بندگی میں آ جاتا ہے۔ وہ فضیلت تو بندے کی ہوتی ہے مگر وہ ذکر نعمت ہوتا ہے اللہ کا، تو جو اللہ کی نعمت کا ذکر ہے وہ شکر ہوتا ہے، اور جو شکر ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت ہوتی۔ تو اس سے ایک بات اور پتہ چلی، انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں فضیلت بخشی۔ جو اللہ کی دی ہوئی فضیلت ہے، مثلا کوئی حافظ قرآن ہے، قرآن اس نے حفظ کیا تو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ کوئی قاری قرآن ہے، اس نے قرآن کو پڑھنا سیکھا بہت اچھے طریقے سے، یہ فضیلت ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس کا ذکر کرے۔ اور حافظ قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ کے شکر کا اظہار یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بھی بتائے کہ میں الحمدللہ قرآن کا حافظ ہوں، اور اس کا اظہار کرنا ریاکاری نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا شکر ہے۔ اسی طرح قاری قرآن لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کو قرآن سکھائے، حافظ قرآن لوگوں کو حافظ بنائے، حافظہ قرآن کوشش کرے کہ خود بھی حفظ اپنا دہراتی رہے، اور دوسری اور بچیوں کو بھی حافظ قرآن بنائے، ان بچیوں کو بھی قرآن کی حافظہ بنائے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر اور اس کا شکر، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو اللہ پاک نے عالم بنایا ہے، کسی کو اللہ پاک نے اگر مرشد بنایا ہے، اللہ پاک نے، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہے۔ کسی کو دین اسلام کی روحانی تبلیغ کرنے کا اسے ملکہ عطا کیا ہے کہ وہ ارشاد، واعظ، تصوف کے ذریعے لوگوں کے دل صاف کر سکتا ہے، لوگوں کے عقیدے اور ذہنوں پر پڑی ہوئی گرد کو دور کر سکتا ہے، تو اس کا کام ہے وہ اس کام کو کرے، اور یہی کام کرنا اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے مترادف ہوگا۔ تو گویا اپنی فضیلت کا تذکرہ کیا جائے، فضیلت اولیاء کا ذکر کیا جائے، فضیلت انبیاء کا ذکر کیا جائے، تو یہ رب تعالیٰ کی نعمت کا ذکر ہے۔ بھائی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں فضیلت بخشی عالمین پر۔ تو اگر بنی اسرائیل اپنی اس بات کا ذکر کرتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے کہ ہم سارے جان والوں سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اگر وہ اپنی یہ بات کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر قرار پاتا، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر قرار پاتا وہ شکر ہوتا، جو شکر ہوتا وہ اللہ کی عبادت ہوتی۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کا ذکر، حضرت عمر فاروق کی شان کا ذکر، حضرت عثمان غنی کی شان کا ذکر، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کا ذکر، حسن حسین کی فضیلت کا ذکر، فاطمہ الزہرا کی فضیلت کا ذکر، اہل بیت اطہار کی فضیلت کا ذکر، عشرہ مبشرہ کی فضیلت کا ذکر، اصحاب بدر کی فضیلت کا ذکر، اصحاب احد کی فضیلت کا ذکر، 11ویں والے سرکار حضور غوث پاک محبوب سبحانی قطب ربانی کی فضیلت کا ذکر، حضرت داتا گنج بخش کی فضیلت کا ذکر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز کی فضیلت کا ذکر، شیخ کبیر رفاعی کی فضیلت کا ذکر، اولیاء اللہ کا ذکر، ان کی فضیلتوں کا ذکر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر ہے، اور جو اللہ کی نعمت کا ذکر ہوتا ہے وہ شکر ہوتا ہے، اور جو شکر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہم ان ہستیوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو گویا ہم اگر یہ کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لا رہے ہیں بالوسیلہ بالواسطہ، اللہ تعالیٰ کی ایک بندگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لا رہے ہیں، تو بالکل جائز ہوگا اور بالکل صحیح ہوگا، اور یہ کسی بھی لحاظ سے غلط نہیں ہوگا کہ جب بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں وہ اگر اپنے انعامات کا ذکر کریں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جاتی ہے، شکر بن جاتا ہے۔ تو اگر غوث پاک یہ فرمائیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا
ولا نلت الصاد من مول الموالی، اور وہ جب ارشاد فرمائے ولا القیت سری فوق نار فحمدت وانتفت من سر حالی، اور وہ ارشاد فرمائے ولا القیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی، تو یہ اس فضیلت کا اظہار ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں اگر اپنا راز کسی مردے پر ڈال دوں تو وہ اللہ کی قدرت سے اس کو زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے، میں اپنا راز آگ پر ڈال دوں تو آگ بجھ جائے، میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈال دوں تو پہاڑ پھٹ کر رائی ہو جائیں۔ اور فرماتے ہیں کہ میں ابھی طالب علم ہی تھا، ابھی پڑھ رہا تھا تو مجھے اللہ نے مقام قطبیت پہ فائز کر دیا۔ تو غوث پاک کا اپنی فضیلت کا یہ اظہار کرنا یہ بھی نعمت کا اظہار ہے، اللہ کی نعمت کا، اور اللہ کی نعمت کا اظہار اللہ کا شکر ہوتا ہے، اور جو اللہ کا شکر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ تو گویا ان باتوں کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے، تو اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنا یہ بھی گویا اللہ پاک ہی کی نعمت کا ذکر ہے۔ پھر یہ بھی فرما دیا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور کسی کافر سے سفارش نہیں مانی جائے گی، کسی سے کچھ لے کر چھوڑا نہیں جائے گا، کچھ مدد نہیں ہوگی۔ یہ کافروں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن شفاعت ہوگی، اولیاء اللہ کی ہوگی، بزرگان دین کی شفاعت ہوگی، شفاعت کریں گے، انبیاء اکرام کی شفاعت ہوگی، کریں گے، اور سید المرسلین شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ وہ شفاعت کبریٰ ہوگی، وہ شفاعت عظیم ہوگی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے۔ محبت والو اور پیار والو، اس رکوع مبارک کی تفسیر کے اندر بے شمار باتیں ہیں، اس میں ایک بات یہ واقعہ آ رہا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ تفسیر کے اندر آتا ہے، تفاسیر میں، تمام تفاسیر میں آتا ہے، یعنی اہل حدیث، دیوبندی، وہابی، شیعہ، سب لوگوں کے یہاں یہ بات آتی ہے۔ اس کی تفسیر پڑھیں آپ تو یہ بات آتی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، کہ اس بچے کے پیدا ہونے سے تیری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ یہ تمام تفاسیر میں آتا ہے۔ اسرائیلی روایات کے اندر یہ مستند ترین روایت ہے، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کی استناد بہت عظیم اور ثقہ علماء اکرام نے اس کو بیان کیا ہے۔ اچھا، میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نجومیوں نے جو کچھ کہا اس پر فرعون نے یقین کیا۔ فرعون نے یقین کرنے کے بعد کیا کیا؟ اس نے سوچا یہ بتاؤ کہ وہ ہوگا کہاں سے؟ کہا جی وہ ہوگا بنی اسرائیل میں سے، بنی اسرائیل میں وہ لڑکا پیدا ہوگا۔ اچھا چلو مار ڈالو، بنی اسرائیل کے ہاں جتنے بچے موجود ہیں بچوں کو مار ڈالو، اور آئندہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں جس کا بچہ پیدا ہو، لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دو، لڑکی پیدا ہو، بیٹی پیدا ہو، ڈاٹر پیدا ہو تو اس کو زندہ رکھو۔ موسیٰ، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ولادت اقدس سے پہلے کا جو ظلم اور بربریت ہے، ان کی ولادت سے پہلے کے جو واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ ان واقعات کا بیان کر رہا ہے، اور فرماتا ہے کہ یہ ہوا کہ پھر وہ فرعون اس طرح کرتا رہا، اتنا بڑا عذاب دیتا رہا۔ لوگوں میری نعمت کا یوں ذکر کرو کہ جب تمہیں فرعون نے اتنے بڑے عذاب دیے، اے بنی اسرائیل والوں، تمہارے بیٹے اس نے ذبح کیے، تمہاری بیٹیاں زندہ رکھیں۔ پھر فرعونیوں کی جو قوم تھی، قبطی لوگ، وہ پریشان ہو گئے کہ اب کام کرنے والا کوئی نہیں، بندے مر گئے، جو تھے بوڑھے ہو گئے، اب کام کرنے والا کوئی نہیں، اور ان کو خود کام کرنے آتے نہیں تھے، تو کیا کریں؟ کہا اس طرح کرو جی کہ 1 سال بچے جو پیدا کرنے کی اجازت دو ان کو کہ لڑکے ان کے ہوں، اور 1 سال جو ہے نا وہ لڑکے نہ ہوں، تو اگر لڑکیاں ہوں تو زندہ رہیں، لڑکے ہوں تو مار دیے جائیں، 1 سال مار دیے جائیں، 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ جس سال چھوڑ دینا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال لڑکوں کو مارنا تھا اسی سال وہ بچہ جس نے فرعون کی سلطنت کے ٹکڑے کرنے تھے، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے۔ میں ذرا یہاں پر رک کر 2 محبت کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نجومیوں نے جو کچھ کہا وہ بات سچی نکلی۔ نجومیوں کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے، نجومیوں کی بات 100% سچی نہیں ہوتی ہے، اور یقینی علم صرف اللہ اور اس کے رسول کا علم ہے، قرآن اور سنت کا علم یقینی علم ہے، نجومیوں کا علم یقینی نہیں، لیکن یہ نجومیوں نے جو کچھ کہا وہ سچا نکلا۔
سچا نکلا. تو ایک بات یہ ہوئی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستقبل کے حالات کے بارے میں جو بات ہے اس کو کہتے ہیں علم غیب. اگر وہ سچا درست بالکل نکلے تو علم غیب ہوتا ہے. وہ علم غیب نجومیوں کو ہو گیا کہ ایک بچہ آنے والا ہے, ایک بچہ آنے والا ہے. تو وہ پچھلے رکوع میں ایک بات آ رہی تھی نا کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ ایک آخر زمان نبی آنے والے ہیں. تو کسی کے ذہن میں ہوگا کہ ابھی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو اس کے بارے میں کیسے پتا ہے کہ ایسا کوئی آنے والا ہے. تو یہ بتا دیا گیا کہ اے یہودیوں اور دنیا بھر کے کافروں, تم اگر یہ سوچتے ہو کسی کے بارے میں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ وہ آنے والا ہے اور اس کی ایسی صفات ہوں گی اور وہ اس طرح کا ہوگا, یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ تو بھلا یہ ذرا اور فرعون کے نجومیوں سے پوچھ کر دیکھو نا کہ ان کو کیسے پتہ چل گیا تھا کہ جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ فرعون کے خلاف ہوگا. اگر فرعون کے نجومیوں کے پاس اتنا بڑا علم ہے تو پھر اس اللہ رب العزت کے علم میں کیا شک ہے کہ جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے, ساری کائنات کا مالک ہے, سارے علوم و فنون کا خالق ہے, تو وہ کیوں نہ اپنی کتابوں کے اندر اپنے نبی کی آمد کے بارے میں ذکر ان کی ولادت سے پہلے فرما دے گا. تو بے شک ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ کا علم بڑا عظیم علم ہے. تو اگر یہ علم غیب ایک لحاظ سے فرعون کے دربار کے نجومیوں